لیڈنگ ایکٹرز آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, پیسے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سب؟ اس میں سچ بولنا ہے یا ڈاکٹر صاحب سچ بولو. بھائی کوئی پیسے نہیں دیتا, سیدھی سی بات ہے. آدھے تو مفت ہیں, پیسے کی تو بات ہی نہیں ہے. کبھی ہمارا کام پڑ جائے تو پھر آپ ان کی شکلیں دیکھیں. دیکھو اگر آپ مجھ سے 2 بار کام لے لیتے ہیں اور مجھے آپ کی ضرورت پڑی اور آپ حاضر ہیں تو دوستی اسی کو کہتے ہیں. میڈیا کے لوگوں میں یہ نہیں ہے. جب ان کا کام پڑتا ہے تو یہ بالکل نیچے لگ جاتے ہیں. نمبر یو ہیو ڈائل از آن انادر کال, پلیز ویٹ اور ڈائل. ہاں جی, اینڈ نیور ٹرائی اگین. یہی تو یہاں کے مسئلے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی تو آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, یا تو آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, یا تو آپ نے کسی کی بددعا لے لی ہے, یا آپ نے کوئی ماضی میں ایسا کانڈ کیا ہوا ہے کہ آج نظر آ رہا ہے. ڈپریشن, انزائٹی کامن ہو گیا سر. کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے ہے یا نہیں ہے؟ جن کو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجھے تو ہے ہی نہیں, تمہیں ہوگا. اور جن کو نہیں ہوتا وہ بات بات کہتے ہیں کہ آئی تھنک مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے. لیکن جب آپ دوسرے کی سننا بند کر دیتے ہیں, آپ یہی کہتے رہتے ہو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں, سب کچھ, یہ کہ تو آپ کی فیملی, آپ کے لوگ سب ختم ہو جاتے ہیں اور ایونچولی آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. کتے بلی رہ جاتے ہیں آپ کے ساتھ. باہر ایتھکس ہیں, یقین کرو پاکستان کی بھی کچھ کمیونٹی میں ایتھکس ہیں, لیکن باہر ہے, میں کہہ رہا ہوں نا. ڈاکٹر وجاہت صاحب سر, جی جناب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سر. ویری گڈ, تھینک یو. اچھے لگ رہے ہیں سر آپ. اور میں اگین آپ کا میں کام دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ بھی, اور ویسے بھی آپ کے بارے میں بہت انڈسٹری سننے میں آتا ہے اور بہت پازیٹیو سننے میں آتا ہے. حالانکہ بہت مشکل ہے آج کی انڈسٹری میں پازیٹیو لینا. یہ بڑی بات ہے کہ لوگ اچھی بات کر دیتے ہیں, ورنہ آج کل لوگ اچھی بات پیٹ پیچھے کر دیں, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. کیسے سر سب کچھ کر لیتے ہیں؟ مطلب ہم تو ڈاکٹر کہیں, آپ ایکٹر کہیں, آپ کو ہوسٹ کہیں, آپ کو بہترین ہوسٹ ہیں آپ. جیسے میں ابھی لوگوں اپنے آفس کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مائک سے ان کی محبت بہت پرانی ہے, تو کیسے کر لیتے ہیں سر اتنا کچھ آپ؟ آئی تھنک پیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو شوق ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا, تو بس وہ لیٹے لیٹے خواب نہ دیکھیں, اس کے لیے صبح ایگزیکیوٹ کریں. آپ شروع میں تھوڑی اپنی عادتیں بنا لینا, اور آپ فضول چیزوں سے ذرا دور رہیں. ایسی چیزیں جو ٹائم ویسٹ کرتی ہیں, خاص طور پہ بہت ساری دوستیاں, قسم سے دوستیاں جو ہے نا آج کل سب سے بیکار چیز ہوتی جا رہی ہے. ٹائم کنزیوم کرتی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی اٹھیں. میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں صبح اٹھو گے نا تو یو مائٹ ہیو سو مچ تھنگس ٹو ڈو. ڈاکٹر صاحب 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک کہتے ہیں صبح اٹھیں گے تو بہت برکت ہوگی, بہت سب کچھ ٹھیک ہوگا. ابھی دوسری جنریشن وہ آ رہی ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جو رات میں ہم کام کرتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز رات کو چل رہے ہوتے ہیں, رات میں بھی کام کر رہے ہیں, پورا دن سو رہے ہیں, وہ بہترین کما رہے ہیں. تو اس کا سونے اٹھنے سے کیا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھو ایک ٹرم ہے انڈے والے برگر, شاید سنا ہو تم نے. اوپر سے برگر ہوتا ہے, اندر سے گندی سی دال. ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ ٹرانزٹ ٹائم پہ ہیں. اگر آپ یورپ میں جائیں, اگر آپ امریکہ جائیں, تو وہاں پہ اس سے بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں نا پروڈکشن کی, وہاں تو کوئی نائٹ ٹائم پہ کام نہیں ہو رہا. یہی کے عقیدے بنے ہوئے ہیں بھائی. بڑے ایکٹرس آپ کے پاس آتے ہیں, لیڈنگ ایکٹرس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں. تو اگین ایک تو بتائیے گا یہ آپ کے پاس ہی صرف کیوں آتے ہیں زیادہ تر, اور پیسے سے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سب؟ کیونکہ جتنا مجھے سننے میں, میری بھی وہ دوست میوچلز ہیں, سنا پیسے نہیں لیتے کسی سے دوستوں سے. اس میں سچ بولنا ہے یا ڈاکٹر صاحب سچ بولنا ہے؟ سچ بولوں. ہاں بول دیں, کیونکہ آپ بولیں گے نہیں, مجھے پتا ہے کہ آج میں چاہتا ہوں آپ سچ بولیں. بھائی کوئی پیسے نہیں دیتا, سیدھی سی بات ہے. آدھے تو مفت ہیں. میں آپ کو بتاؤں, چاہے کوئی بھی ہو, سیلیبریٹی ہے, کچھ بھی, مجھے ان کی ایک بات بری لگتی ہے کہ جہاں پہ ان کو پیسے دینے چاہیے وہاں سے بھی چاہتے ہیں فری میں کوئی پی آر ٹائپ چیز نکل آئے. ڈاکٹر سے پی آر نہیں نکل سکتا. آپ اب میں تو بتاؤں, کھل کے بات کروں گا. تو یہ گھوڑا گھاس والا سین نہیں چل رہا ڈاکٹر صاحب, آپ نے دوستی کر کیا کرے, تھوڑا سا باغ میں نے ان کے لیے رکھ دیا ہے کہ بھائی کھاتے رہو یہاں سے گھاس, لیکن پرسنلی آئی ڈونٹ لائک اٹ. اچھا آپ کا کام ہے یار, آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ کو کوئی 9 بجے لیب ٹیسٹ بھیج دے کہ یار یہ بتانا ذرا, ایک بار بتا دیا, پھر اچانک میرے ڈرائیور کو جل گیا, میں اس کو بھیج رہا ہوں, اس کا خیال کر لو. مطلب دنیا تو بہت بڑی ہے, آپ کے ہزاروں لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو کیا سب کو بھیجتے رہیں گے؟ اور پیسے کی تو بات ہی نہیں ہے. کبھی ہمارا کام پڑ جائے تو پھر آپ ان کی شکلیں دیکھیں. ایکچولی آئی ایم بزی, یو نو, آئی ول لیٹ یو نو. تو میں تو آئی ایم ڈن ود اٹ. اب میں نے صاحب بولا ہے, جس نے آنا ہے کلینک آؤ, پیسے دو, فیس دو. اور ایک اور چکر چل گیا, آ کے کلینک پہ بھی بیٹھتے ہیں, آن لائن کرا دیتا ہوں میں تمہیں, اور پھر آن لائن بھی نہیں کراتے. تو یہاں تک حالات یہ تو ہمارے سیاست دانوں سے برا حال ہے آپ لوگوں کا ڈاکٹر صاحب. برا حال ہے, انڈسٹری کا برا حال ہے. اگر وہ ٹرانسفر کرنے سے بھی آپ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں, نکل جاتا ہوں, سیاست دان تو کہتے ہیں کرنا ہی نہیں ہے نا ہم نے, یہ تو بول کے چاہتے ہیں میں کر رہا ہوں, بس تھوڑی دیر میں ہو رہا ہے. بھائی جان آسرا سب سے گندی چیز ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے کوئی لڑکی ہو. تو اچھا ٹھیک ہے سر, میں چاہے کوئی لڑکا ہو. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب یہ میسج ہمیں دینا چاہیے کہ جو بھی سیلیبریٹی ہے, جو بھی ہے, مطلب صرف وہ ہمارے ایکٹرز نہیں, سیاست دان ہو گئے, اسپورٹس والے ہو گئے, اینکرز ہو گئے, وہ ایٹ لیسٹ اتنے پیسے ضرور دیں کہ جو ڈیزرو کرتا ہے بندہ, کیونکہ وہ بھی تنخواہیں لے رہے ہوں گے, وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوں گے, بھرپور پیسے لے رہے ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور اگین اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار مجھے فری میں کرنا چاہیے, تو کیا آپ بھی ان سے کوئی کام ہم لیتے ہی ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟
پوائنٹ یہی ہے نا, دیکھو اگر آپ مجھ سے 2 بار کام لے لیتے ہیں اور مجھے آپ کی ضرورت پڑی اور آپ حاضر ہیں, تو دوستی اسی کو کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آنا. لیکن یہاں پہ یہ ہے نہیں, اور خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں میں یہ نہیں ہے. جب ان کا کام پڑتا ہے تو یہ بالکل نیچے لگ جاتے ہیں. The number you have dialed is on another call. Please wait or dial. ہاں جی, اینڈ نیور ٹرائی اگین. اچھا نیور ٹرائی, اچھا یہ بھی بولتے ہیں انگلش, نیور ٹرائی اگین. نیور ٹرائی. تو میری تو اس بات پہ جو ہے نا, میں میسج دیتا ہوں بھائی, آپ یا تو آپ کی ریپوٹیشن اتنی اچھی ہو ڈاکٹرس کے ساتھ, یا تو پھر آپ پیسے دیں. اس کے بیچ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ کوئی فری کا ڈاکٹر بیٹھا ہے یا فری کا کوئی بیٹھا ہے. ہاں ڈیزائنرس کو سب کو میں فری ٹریٹ کر سکتا ہوں, دے آر ویری گڈ ٹو می. اچھا ہاں جی, جب مانگو جو ڈریس مانگو جیسا مانگو دیتے ہیں, شوٹ ہو کچھ بھی ہو, تو ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. جو کر رہے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ بھی کریں گے, ایک ایونٹ ایک ہے. بالکل بالکل. اچھا ایسے بارٹر بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں, بارٹر بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اپنا کام سروسز دے دیتے ہیں, وہ آپ کو چیز دیتے ہیں. بالکل, جو ہمارے پاس ہے. اب ایکٹریس اور ایکٹر سے تو پتہ نہیں کیا بارٹر آپ لیں گے, ان کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہوگا بھی نہیں. بس وہ تو ایک ہی بات کہتے ہیں, بجٹ نہیں ہے. بجٹ نہیں ہے. بس ایک ہی چیز سن رہا ہوں میں 3 سال سے, میڈیا ہاؤسز کے اندر بجٹ نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, بجٹ کا ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کیا واقعی اتنے غریب ہیں. کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے پاس میں وہاں سے جاتا ہوں تو کوئی لیکچر ویکچر دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے میں کہ صومالیہ میں آ گیا ہوں. اتنی غربت نظر آ رہی ہوتی ہے کسی انڈسٹری میں. لیکن اگر آپ جائیں ویسے ہماری انڈسٹری تھوڑی سی وہ ہے, غریب نہیں ہے, دیالو نہیں ہے, یہ کہیں گے پیسے نہیں نکالتے. مجھے لگتا ہے تھوڑی نیت میں فطور ہوتا ہے ان کے. میں نے کام کیا ہے نا, میں عدنان ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں, 3 ڈرامے کیے, ایک بھی پیسے نہیں ملے. کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے یار, میں ڈرامہ کر رہا ہوں, 20 دن دے رہا ہوں, شوٹ کر رہا ہوں, کہیں سے کپڑے ارینج کر رہا ہوں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, پھر ہم آپ کو دے دیں گے. اور 1 سال 2 سال ہو گئے. ابھی ریسنٹلی ایک لاسٹ ایپیسوڈ, ڈاکٹر ہی ٹھیک ہے ویسے, آپ ان چکروں میں نہیں زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے, کیونکہ آپ وہ زیادہ اچھا آپ کو فوٹے اور وہ آپ بہترین کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کی ضرورت بھی ہے. بس ادھر تو سر وہ آپ کو مطلب آپ ڈسہارٹ تھوڑی کم ہوں گے, لیکن آپ کے جیب خالی ہو جائے گی. آپ الٹا ان کو پیسے دینے لگتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم بولیں گے یار اپنی گاڑی دے دو, کر دے دو, لوکیشن نہیں ہے. لیکن تم صحیح کہہ رہے ہو, ڈرامہ شرامہ از ناٹ مائی کپ آف کافی آئی گیس. اصل میں وہ پرسنالٹی آپ کی دیکھ کے بولتے ہوں آ جائے ادھر, تو آپ بھی چلے گئے بھاؤناؤں میں بھاگ گئے, ورنہ تو آپ کو نہیں بہنا چاہیے تھا. اچھا خاصا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹری اینڈ ہوسٹنگ از گڈ. ڈپریشن, انزائٹی کامن ہو گیا سر. اب 2 چیزیں آج مجھے کلیئر کرنی ہے آپ نے, ایک لے مین کیسے سے میں بھی سر جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہے کہ ایک ہے نہیں, تھوڑا سا کچھ ہوا تو ڈپریشن انزائٹی میں لگ گئے کہ بس میرے پا آ گیا. تو اس کو ایک تو بتائیں کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے ہے یا نہیں ہے. جن کو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجھے تو ہے ہی نہیں, تمہیں ہوگا. اور جن کو نہیں ہوتا وہ بات کہتے ہیں کہ آئی تھنک مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنا پھر رہے ہیں یہاں پہ. آپ کسی کے ساتھ چائے پہ بیٹھے ہیں, کافی پہ بیٹھے ہیں, 2 باتیں بتائیں وہ آپ کو ڈائگنوز کر دے گا. مجھے تو لگتا ہے تمہیں ڈپریشن ہے, مجھے تو لگتا ہے تمہیں سائیکیٹری کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ جب ڈپریشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی انرجی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز ختم ہوتی ہیں. آپ کا دل نہیں کرتا کہ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ پلیجر ہو اور وہاں پہ بھی آپ خوش نہ ہو. آپ روتے رہیں بار بار. خاص طور پہ فیمیلس میں اگر دیکھو تو رونے کے بہت زیادہ ایلیمنٹس ہوتا ہے. سوسائڈل ہو جائیں, آپ کا دل کرے کہ زندگی بیکار ہے, اس سے تو اچھا ہے میں مر جاؤں, چلا جاؤں اس دنیا سے. مطلب کریں. اچھا یہ اس کی وہ ہے جیسے آپ آئیڈینٹیفائی بندہ خود کر سکتا ہے اپنے آپ کو. یہ لائن ہے ایک ایک کر کے جو نمبر آتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے سوسائڈل تھاٹ آ سکتا ہے, پھر اٹیمپ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس لین پہ چل رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. یہ ہے. تو یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, آپ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے. اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ نہ دینا شروع کر دیں. چاچا کے پاس چلے جاؤ, مجھے تو لگتا ہے تمہیں کچھ کرا دیا ہے. اچھا وہ والے جو ہے جو کہتے ہیں میرا انسان کا بچہ بن ٹھیک ٹھاک ہے تو, ہاں اس کو کیا کریں. وہ جو کہتے ہیں تیرے کو ڈپریشن ہے ہی نہیں, وہ مر رہا ہے بیچارہ ڈپریشن میں, کہ ڈپریشن ہی نہیں ہے. عدنان, پاکستان نا ابھی تک اپنی ایک عجیب سی کیفیت میں یہ ہے کہ وہ اپنی ویکنس بتاتے ہوئے ابھی تک آر محسوس کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کمزور ہوں, میں وہ یہ نہیں کہتا کہ آئی نیڈ, مر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں سب سے تگڑا, میں نہیں مر گیا سر, پورا قبرستان بھرے ہوئے میں. بالکل, مجھے تو کچھ ہو نہیں سکتا. اگر آپ کسی کو بول دیں کہ تمہیں ڈپریشن ہے تو وہ لڑ جاتا ہے, ایسے کیسے بولا, کیوں ہوگا مجھے. بھائی جان, کمزور آدمی کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے اور 6 فٹ کے باڈی بلڈر بندے کو بھی ہو سکتا ہے, اور ڈپریشن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, میں خود یہ نزلہ زکام جیسی بیماری آپ لے سکتے ہیں اس کو نارمل. ایگزیکٹلی, تھینک یو. 2 بار میں نے خود ڈپریشن کی میڈیسنز لی ہیں. جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا, آئی واز ان سیویئر ڈپریشن, اور مجھے پہلی بار فیل ہوا کہ میں پیشنٹ کے ساتھ بات تو کرتا ہوں, لیکن جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. جو میری اپنی حالت تھی, رونا, نمازیں پڑھنا, ہر وقت مایوس رہنا, کلینک بند, اور اس کے بعد میڈیسنز لی اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کیا 3 مہینے میں. تو ڈپریشن از مینیجیبل, از ٹریٹیبل, اور کسی کو بھی ہو سکتا ہے.
کمزوری کی علامت نہیں ہے, گناہگار کی علامت نہیں ہے, اللہ سے دوری کی علامت نہیں ہے. اچھا ایک چیز ڈالی ہوئی ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی نمازیں پڑھو, تو وہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے میں ڈپریشن میں ہوں, تو کیا وہ اس کو ڈپریشن ٹریٹیبل ہوگا نا سر, گولیوں سے ٹریٹ ہوگا نا وہ, اب اللہ سے دوری تو صرف اس میں نہیں رہے گی نا, اللہ سے تو قربت ہونے کے بعد بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. دیکھو نماز نہ جیسے پڑھنا, آپ نے اپنی والدہ کا بتایا ایگزیکٹلی, اب وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہے آپ کے ساتھ ہوا تو آپ تو سیڈ ہوں گے نا, وہی ڈپریشن میں آپ گئے, آپ کو ضرورت تھی کسی کاؤنسلر کی. یہی تو یہاں کے مسئلے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی تو آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, یا تو آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, یا تو آپ نے کسی کی بد دعا لے لی ہے, یا آپ نے کوئی ماضی میں ایسا کانڈ کیا ہوا ہے کہ آج نظر آ رہا ہے. اچھا وہ بندہ بھی سوچتا ہے وہ بندہ کہ یار میں نے کس کے ساتھ ہوتے ہیں نا, کس کے ساتھ کیا, اسی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اب یار میں نے جو وہ کیا تھا نا, کہ وہ کرائم اتنا سو ہوگا, اگلے نے اتنا کیا ہوگا اس کے ساتھ, ہاں جی, اگلے نے اتنی لی ہوگی, اس نے اتنا سے کیا ہوگا, تو اس کو یاد آ رہا ہوگا میں نے اس کو یاد آ جائے گا. دیکھو بات ساری یہی نا کہ جو جیسا سوچو گے ویسا نظر آنے لگتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اٹس اے ہارمونل اور کیمیکل ڈسٹربینس ڈیو ٹو اینی مطلب ڈیزاسٹر ان یور لائف, ٹھیک ہے, چاہے وہ ڈیورس ہو, بریک اپ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ کا اپنا ایک ریئیکشن ہے نا. ڈپریشن میں جانا یا سیڈ ہونا ایک ریئیکشن ہے جو ہمارے اپنا رائٹ ہے. اگر آپ اس کو سسٹین کرتے جائیں گے تو آپ کے کیمیکل چینج ہو جائیں گے. میڈیسنز لیں, تھیراپی لیں, نماز پڑھیں, ایکسرسائز کریں, لیکن یہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے, اٹس ناٹ اے بیسک ٹریٹمنٹ. بیسک ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ شاید آپ کو دوائی کی ضرورت ہے. ڈائبٹیز میں آپ انسولن لیتے ہیں نا پہلے, اس کے بعد بھاگتے ہیں, اس کے بعد آپ رننگ پرہیز کرتے ہیں. اگر انسولن ہی نہیں لیں گے تو آپ بھاگتے رہیں. اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ٹریٹ کروائیں. بالکل, طب نبوی بہت بڑی جگہ سے نکلا ہے ہمارا سارے ڈاکٹری بھائی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ فار ایگزامپل آپ کے پاس آتے ہیں, کوئی بندہ بھی آ رہا ہے, جیسے اگر فار ایگزامپل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, میں نے 4 دوستوں کو بتایا یار میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوں, تو ان کے ذہنوں میں یہ کیوں آتا ہے کہ پاگل ہو گیا ہے, آپس میں ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے, بس گوسپ شروع ہو جاتی ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ذہنی طور پہ. ابھی جس طرح تم نے کہا تھا نا کہ 2 ٹائپ کے لوگ ہیں, اب میں بولوں گا 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک ٹین ایجرز ہیں جو خاص طور پہ 24-25 سال سے کم کے, ان کو تو اب بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا ڈاکٹر ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا ہاں, تو او لیولز, اے لیولز اور نیولی بیچلر والے جو بچے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب وہ شاہ رخ خان کی مووی سے تو نہیں ہوا, ڈیئر زندگی سے تو نہیں ہوا کہ شاہ رخ خان بیٹھا ہو تو لڑکی آتی ہے عالیہ بھٹ, ان کو مزہ ایسی 2-3 اور آ جائے نا تو میری تو دکان چمک جائے قسم سے. لیکن یس کانسیپٹ ان کے چینج ہے. یہاں تک کہ کچھ ایسی میری پیشنٹس ہیں فیمیل, وہ فیس بک پہ انسٹا پہ لکھ دیتی ہیں آئی ہیڈ اے میٹنگ ود مائی شرنک, اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوا, تو تھوڑا سا اسٹگما کم ہوا ہے. لیکن اگر 25-30 سال سے اوپر کے لوگوں میں جائیں تو وہاں پہ یہی بات ہے کہ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا تھا, کیا ہوا تجھے, ابے پاگل ہو گیا, ہاں دماغ ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا یار, یہ کچھ نہیں ہوتا, مجھے دیکھ